ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے گزرے قبر کے پاس سے، تو کسی جگہ جب آگے گئے تو حضرت نے وہ قبر دیکھی تو وہاں پہ آ کے 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ کسی نے کہا حضرت یہ خاص جگہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی، متبع سنت بہت تھے۔ فرمایا کہ نہیں، اصل میں قبر کو دیکھ کے مجھے عبرت آ گئی کہ اب یہ کتنے بھی چاہے کہ قرآن پاک پڑھ لوں، تلاوت کر لوں، داڑھی رکھ لوں، آج کل اس میں نماز پڑھ لوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا حال دیکھ کے مجھے عبرت آئی کہ ابھی میری زندگی کی سانسیں طاقت باقی ہے، چلو میں 2 رکعت تو پڑھ لوں، ورنہ اس کی طرح مجھے بھی بعد میں حسرت اور افسوس ہوگا۔ تو جو کر سکتے ہیں بس ابھی کر لیں، اللہ کے پیارے، اللہ کے محبوب بننے کی فکر کریں، اللہ کی نظر کرم میں آنے کی فکر ہو جائے دل میں، بس اللہ پسند فرما لے۔ اور اس کا طریقہ کیا؟ حضرت والا کا جو شعر سنا رہا، اللہ پاک نے یاد دلایا، فرمایا کہ آپ کے نام پر جان دے کر، اللہ کے نام پر جان دینا کیا کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، دل چاہے کہ نہ چاہے اس کام کو کر لیں، اور جن کاموں سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا، دل چاہے کہ نہ چاہے اپنے آپ کو ان کاموں سے بچائیں، بس یہ اللہ پہ جان دینا ہے۔ فرمایا آپ کے نام پر جان دے کر زندگی پا گئی ہے، پھر زندگی میں زندگی آ جاتی ہے، ورنہ اللہ کی نافرمانی جب آدمی کر لے، گناہوں والی زندگی گزارے، غفلت بری زندگی گزارے، تو وہ جینا تو ہوتا ہے لیکن ایسا جیسے زندگی کی لذت نہیں، مردہ نہیں لیکن زندگی کی لذت بھی اس کو نہیں ملتی، بس جی رہو دے جانوروں والی زندگی، تو جینے کا مزہ ہے، نعمتوں کا مزہ اس سے محروم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ کے نام پر جان دے کر زندگی پا گئی ہے، چل کے نقش قدم پہ نبی کے بندگی پا گئی ہے، چل کے نقش قدم پہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہر معاملے میں کیا تھا؟ ان چیزوں پہ چلنے سے ہماری بندگی عبدیت اللہ تعالیٰ مکمل طور پہ نصیب فرمائیں گے۔ کب؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ہر معاملے کے اندر اہتمام ہو۔ ارشاد فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل امت یدخلون الجنت الا من ابا، کہ میری پوری کی پوری امت جنت میں داخل ہوگی۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کہ میری پوری کی پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کیا۔ قیل ومن ابا، عرض کیا گیا حضرت انکار کس نے کیا؟ آپ جیسی تعلیمات اور پھر جنت جیسی نعمت، آپ جیسے نبی، انکار کس نے کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے تحقیق انکار کیا، او کما قال۔ تو اصل نبی کریم